بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جمی الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین۔ آج ہم گفتگو کریں گے، جب انسان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ آہوزاری کرتا ہے، اس کا آہوزاری کرنا کیسا ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے، اور جب اللہ تمہیں اولاد کی نعمت دے اور اولاد میں اللہ تمہیں بیٹیاں عطا فرما دے اور بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کرنا، اظہار مسرت کرنا، یہ اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ ہم پہلے جو بات کر رہے ہیں وہ کہ مصیبت جب تمہیں کوئی پہنچ جائے، جب کوئی مصیبت پہنچے تو پھر اس میں آہوزاری کرنا کیسا۔ یاد رکھو، اسلام کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، بڑا پیارا ہے، اور اس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے، اور اس کو بڑے خوبصورت اسلوب سے بیان کیا ہے۔ جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو اپنے اعمال کی شامت جانو۔ پہلے تو یہ ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو یہ نہیں کہ اللہ تو نے نکال دیا، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ ربنا ظلمنا، اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اور ایک جب توبہ قبول ہوئی اور پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا آدم تو نہیں جانتا ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں؟ اللہ ہاں تو ہی ہے، مگر ادب کا لحاظ یہ تھا، تیری بارگاہ کا ادب کا لحاظ تھا کہ میں نہیں تیرے ساتھ منسوب کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی اور قرآن کے اسلوب سے کہ جب کوئی مصیبت آئے اپنے اعمال کی شامت جانو، اور اس کے مد مقابل کون تھا؟ شیطان تھا۔ جب اس کو نکالا، اس نے کہا تو نے مجھے نکالا، اللہ کے لیے کہا، یعنی اس نے اپنے اندر نہیں جھانکا، اس نے کہا تو نے مجھے نکالا، یہ تیری وجہ سے ہے۔ تو یہ عاجزی اور تکبر بھی اسی وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس میں آہوزاری کرنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، یاد رکھو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، جو شخص مصیبت میں آہوزاری کرتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس بارے میں، اور نقل کرتے ہیں ان کے مرید خاص، خلیفہ خاص، خواجہ خواجگاں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میرے شیخ نے فرمایا، خواجہ عثمان ہرونی کی بات کہتے کہ مشایخ طبقات نے کہا ہے، جو شخص مصیبت کے وقت گریہ زاری کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، 40 روز کے گناہ اس کے ذمے لکھے جاتے ہیں، 100 سال کی عبادت اس کی ضبط کی جاتی ہے، اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کیے مر جائے تو دوزخ میں شیطان کے ہمراہ جائے گا۔ شکوہ کرنا، آہوزاری کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گریبان پھاڑنا، اور پھر مصیبت کی نسبت ہی اللہ کی طرف کر دینا۔ اور کس قدر محتاط سے ہمارے مشائخ، اللہ اکبر۔ اور فرماتے حضرت خواجہ ابراہیم ادم علیہ رحمہ کا ایک راہ سے گزر ہوا، آپ نے رونے چلانے کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا کہ یہ آواز میں نہیں سن سکتا، یہ آواز میں نہیں سن سکتا۔ آپ نے وہ آواز نہیں سماعت کی، اور آپ ہمیشہ ایسا کرتے۔ اور ایک وقت آیا کہ آپ بہرے ہو گئے، اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے، کم سے کم ایسی کوئی بات میں کانوں سے نہیں سن سکتا جو تیرے حبیب کے حکم کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت گریبان چاک کرے،
خدا اس کی طرف نا امیدی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو آہو زاری کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ خواجہ صاحب فرماتے جو شخص اس حال میں مر گیا، بغیر توبہ کیے مرا، اس نے توبہ نہیں کی، اور جو شخص مصیبت کے وقت لباس کو سیاہ کرے، یعنی سیاہ لباس اس لیے وہ پہنتا ہے کہ اس سے مصیبت ظاہر ہو اور لوگ دیکھ لیں کہ میں بڑا مصیبت زدہ ہوں، فرمایا اس کے لیے دوزخ میں 70 گھر تیار ہوتے ہیں، اور اس کی قسم کسی کی اطاعت قبول نہیں ہوتی، کسی قسم کی اس کی اطاعت تابع داری اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے 70 مومنوں کو جان سے مار ڈالا، 1000 بدی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ سیاہ کپڑے پہنے رہے۔ اور پھر پانی کے دینے کے بارے میں آگے جو گفتگو آ رہی ہے، یہاں تک تھی کہ مصیبت میں آہوزاری جو کرتا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچے اگر وہ آہوزاری کرتا ہے تو یاد رکھو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا، وہ لعنت کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت ہمیں حکم کیا ہے؟ صبر کرے، اور جب صبر کریں گے تو قرآن کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صابرین کے ساتھ اللہ ہے۔ اور یہی درس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اپنی امت کو، آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں صبر سے کام لیا جائے۔ اور دوسری بات کہ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اس کی کتنی شان اور فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، حضور خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ نے فرمایا جس وقت کوئی آدمی پیاسے کو پانی دیتا ہے، پیاسے آدمی کو پانی دیتا ہے، اسی گھڑی اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف پانی پلانے کی فضیلت ہے بھائی، اور جس نے پیٹ بھر کے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اس کی کیا عظمت ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے نکلا ہے، بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اسی روز فوت ہو گیا جس روز اس نے کسی سے پیاسے بندے کو پانی پلا دیا، شہید ہو کر فوت ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص بھوکھوں کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ بھوکھوں کو کھانا، اور قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ بھوکھوں کو دھکے دے دیتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے تھے دنیا میں، ان کے پاس موجود تھا کھلانے کے لیے مگر پھر بھی بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلایا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ اسی لیے فرمایا جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی 1000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور بہشت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر بات ہوئی تیسری بات جو اس موضوع میں نے کی تھی، یہ تو بھوکھوں کو کھانا کھلانے کی عظمت ہے، اور اگر اللہ تمہیں بیٹیاں دے دے، ہمارے ہاں ایسے بھی کیس رپورٹ ہوئے کہ بیٹی کی پیدائش پر عورتوں کو طلاقیں دے دی گئی، مگر یاد رکھو بیٹا یا بیٹی یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے، یہ کسی مرد و عورت کے اختیار میں نہیں ہے، کسی مرد و عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اور جب اللہ تمہیں بیٹیاں عطا کر دے،
یاد رکھو جو شخص اللہ جس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، تو جو شخص ان کو خوش رکھتا ہے، ان بیٹیوں کو خوش رکھتا ہے، ان کی خوشی کے لیے محنت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہے، فرمایا خدا اور رسول اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ بیٹی دے اور تم خوش ہو جاؤ، اظہار مسرت کرو، تم کو اللہ تیرا شکر ہے، پھر اللہ اور اس کا رسول اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالی نے بیٹیاں عطا کرے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو بیٹیوں کی پیدا ہونے پر خوشی کرے، وہ خوشی کرے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر، تو پھر خانہ کعبہ کی 70 مرتبہ زیارت کرنے سے بھی زیادہ ثواب اللہ دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے بھائی، اللہ اگر بیٹیاں دے تو۔ یہ خواجہ عثمان رونی نے لکھا، یہ فرمایا جو بیٹیوں کی ولادت پر خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا اجر دیتا ہے جیسے 70 مرتبہ اس نے بیت اللہ کی زیارت کی ہو۔ اور جو والدین اپنی بیٹیوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آثار الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہوئی پائی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں ایک بیٹی ہو، قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان 500 سال کی راہ کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے حضرت۔ اس لیے بیٹیوں کی ولادت پر تو راضی ہوا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے، اور اللہ نے قدرتی طور پر ان کے سینے میں باپ کی محبت زیادہ رکھی ہے۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام لڑکیوں کو بانسبت لڑکوں کے، یعنی بیٹیوں کو بانسبت بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے۔ اور خود تیرے اور میرے پیارے لجپال آقا کریم کی شان اور میرے آقا کریم کی محبت دیکھیں کہ کس قدر اپنی بیٹیوں سے آپ محبت فرماتے، اور خاتون جنت کی محبت کے چرچے عام نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی پھل آتا بچوں پر تقسیم، اور بچوں میں سے پہلے بیٹی کو تقسیم کرتے، لڑکیوں کو تقسیم کرتے۔ یاد رکھو جو بندہ بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اظہار مسرت کرتا ہے، اس پہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ خوشی اس کو جنت میں لے کے چلے جائے گی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم جو 3 باتیں کی، ان کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ مصیبت و آہوزاری میں کبھی بھی کسی بھی حال میں آہوزاری نہ کرے۔ مصیبت میں آہوزاری تمہیں اللہ کی رحمت سے محروم کرے گی۔ مصیبت میں صبر کریں، وہ صبر کرو گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ تمہارے پاس کھانا موجود ہے، کوئی بھوکا آ گیا، ضائع نہ کریں، اس بھوکے کو کھلا دے، اس بھوکے کو کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، اللہ اس بھوکے کے پیٹ بھرنے کے صدقے میں تمہیں جنت دے گا۔ اور اللہ تمہیں بیٹیاں عطا کر دے، غم نہ کرو، چہرے نہ لٹکاؤ، بلکہ اظہار مسرت کرو، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمیں بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ بیٹیوں کی